الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، آج ہم علم سیکھنے اور سکھلانے کے موضوع پہ چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے درجات کو جن کو علم عطا کیا، اور دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یعنی جاننے والے اور غیر جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، یہ جو قرآن ہے یہ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو جب اس کائنات میں نبوت کے عہدے پہ اعلانیہ نبوت کے عہدے پہ فیض کرتے ہیں، پہلی وحی آتی ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اقرا، کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اب جو اقرا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم و تعلم ہے، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ سکھلا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں اعلانیہ نبوت دے کر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کون سا کام کیا؟ یہی سیکھنے اور سکھلانے والا، یعنی جو دعوت دی، بلایا اور اسلام سکھلایا۔ پھر معاملہ آگے چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ تعلیم و تعلم کا تھا اور ایک حلقہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں حلقے خیر پر ہیں، بھلائی پر ہیں، اللہ چاہے تو یہ جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان کی دعا کو قبول فرما لے، اور اگر چاہے تو ان کی دعا کو رد کر دے یعنی قبول نہ فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو دوسرا حلقہ ہے یعنی جو تعلیم و تعلم والا تھا، سیکھنے اور سکھلانے والا تھا، فرمایا یہ اس سے بہتر ہے،
اور پھر اس حلقے کے اندر بیٹھ گئے، پھر کیا فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر جو میں نے حدیث بیان کی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فقیہ مجتہد عالم، یعنی علم کا جاننے والا جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدین، 1000 صوفی، 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ سخت اور بھاری ہے۔ یعنی جو فقیہ آدمی ہے وہ شیطان کے ورگلے میں نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور موقع پہ فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس کسی سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مشکات کی روایت ہے، مشکات کی جو روایت ہوتی ہے متفق علیہ، وہ ایسی حدیث ہوتی ہے جو مسلم میں بھی ہو اور بخاری میں بھی ہو اور دونوں کا اس کے اوپر اتفاق ہو، یعنی یہ ایک روایت، وہی روایت بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، تو اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جب تک واپس نہ آ جائے اس وقت تک اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت بڑا مقام ہے، تو جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے جب تک کہ وہ واپس گھر نہ لوٹ آئے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کے اوپر فرض ہے، ہر مرد عورت مسلمان جو ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب بات ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علوم ہیں، دینی احکامات ہیں، اور وہ شعبہ جس میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث مبارکہ آتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کی۔ ایک روایت ہے، اس کی سند کے بارے میں کچھ لوگوں نے کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ بہرحال فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے ٹکڑا آتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی وراثت میں دینار درہم نہیں چھوڑتے، کوئی مال و دولت نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ علم چھوڑتے ہیں، علم کا وارث بنایا جاتا ہے۔ تو علم جو انبیاء کا ہے اس کے وارث کون ہیں؟ علماء۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں جو خشوع خضوع والے ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ علماء۔ علماء کرام کے بارے میں بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے جو ہے اس کے بارے میں باتیں ہیں۔ ایک مطلب اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے لوگوں میں، امت میں، تو امت جانوروں کی طرح، بہائم یعنی جانوروں کی طرح تھی، کیونکہ علماء کا کام کیا ہے؟ علم سیکھا اور اس کے ذریعہ سے وہ لوگوں کو راہ نجات پہ لگاتے ہیں۔ یہ چند میں نے علم کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور
اس علم کی جو غرض و غایت ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ علم کیا ہے اور ہنر فن کیا ہے۔ کیا جو سائنس اتنی ترقی کر گئی، لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں اور انجینئر بن جاتے ہیں، کیا یہ بھی علم میں شامل ہوگا؟ اگر تو لغت کے اعتبار سے ہم اس کو جانچیں پرکھیں تو ڈاکٹری جو ہے اس کا کورس کرنا، انجینئرنگ یا کوئی اور شعبہ جو ہے جس کے اندر نالج ہوتی ہے، جیسے سیارات کا علم ہے، بارش کا علم ہے، اور پھر جو مطلب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس کا علم ہے، اور اسی طریقہ سے جو انسانی اعضاء ہیں ان کو مشین کے ذریعے چیک کیا جاتا ہے، اس کی نالج ہے۔ اگر تو لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سب علم کے اندر شامل ہیں، علم اس کے اوپر بولا جا سکتا ہے۔ لیکن شریعت کی جو اصطلاح ہے، یعنی اصطلاح شریعت میں علم کسے کہا جاتا ہے؟ اصطلاح شریعت میں علم کہتے ہیں وہ علوم جو آپ کو اللہ اور رسول سے ملا دے، اللہ اور رسول سے ملا دے، بالخصوص قرآن مجید اور احادیث مبارکہ، اور ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے علم النحو ہے، صرف ہے، تو یہ جو علوم ہیں ان کو بھی مطلب چونکہ یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ بہرحال جو اس میں اصل ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث مبارکہ ہیں۔ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے ہم یعنی کسب کرتے ہیں، اپنے اصالتاً جو ہے وہ مال و دولت کماتے ہیں، آسان لفظوں میں کہوں کہ مال و دولت ہم کماتے ہیں، تو وہ علم نہیں ہوتا، اس کے اوپر علم کا اطلاق نہیں کیا جاتا اصطلاح شریعت میں، بلکہ اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے فنون کا اور ہنر کا۔ جیسے ایک بڑھائی ہے، درخان ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے ہنر کے ذریعے سے لکڑی کو کاٹتا ہے، تراشتا ہے، اس کی فنیشنگ بہترین کرتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، الماریاں، کچھ بھی، تو وہ کیا ہے؟ اس کا ماہر ہے، اس کا جاننے والا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے کہ انسان کی سرجری کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، یا پھر اس کو میڈیسن وغیرہ دیتا ہے۔ اور اسی طریقہ سے دنیا میں کوئی بھی کسی شعبے میں مہارت رکھتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اس کے علوم کو جانتا ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کے فنون کو جانتا ہے، کیونکہ وہ جو کام ہے وہ فن ہے، وہ علم نہیں ہے۔ جو شریعت کی اصطلاح میں بولا جائے گا علم، وہ یہی ہے کہ قرآن و احادیث جو ہیں ان کو حاصل کیا جائے، ان کو جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے۔ اب جب سمجھ آ گئی کہ علم اور فن، ہنر کسے کہا جاتا ہے، یعنی دونوں میں فرق ہو گیا، تو اس کے آگے ایک بات سمجھ لیں کہ علم کی غرض و غایت کیا ہے۔ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک تو یہ ہے کہ ہم دین و دنیا میں فلاح و کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں ہم کیا ہو جائیں؟ کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو ہم پالیں، وہ حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا